میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ میری بات سمجھ آ رہی بیٹا؟ مجھے بتائیں میری بات سمجھ آ رہی بھائی؟ یہ جو کیا اس پوری مجمع میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے جی 2 سال ہو گئے فلاں سے نہیں بولتا؟ اور کس سے نہیں بولتا؟ بہن سے نہیں بولتا، خالہ سے نہیں بولتا، پھوپھی سے نہیں بولتا، امی سے نہیں بولتا، ابو سے نہیں بولتا، بالکل خاندان کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ اگر ایسے بندے ہیں تو ان کے لیے میری محبوب کی ایک بات سنو بس۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا وَإِن مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا، بخاری کی روایت ہے، غور سے سنو، وَإِن مَاتَا عَلَى صِرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اگر یہ اپنے اس قطع تعلقی کے اوپر ان کو موت آئی جنت میں داخل نہیں ہوں۔ یہ مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی عالم کا فتویٰ قول نہیں ہے، کسی امام کا قول نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا قول ہے۔ ان کا قول ہے۔ تو بتاؤ، ابھی تو آپ لوگوں نے کہا تھا ہم مانیں گے، تو لہذا اس بیان کے بعد جن کے ساتھ قطع تعلقی ہے، بتاؤ جنت میں کون کون جانا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر دیں۔ اللہ اکبر، ساری جنت کی شوقین ہے بھائی، دوزخ جانے والا کوئی نہیں چاہتا یار۔ سخت سردی میں آگ بھی ہے ہوتی ہے اور بڑی، ہاں بہت سردی میں نا بڑی آگ ہے وہاں پر، اور اللہ کی شان ہے وہاں برف بھی ہے۔ جہنم کے اندر کیا ہے بھائی؟ سردی بھی ہے، سردی کا عذاب الگ ہے، گرمی کا عذاب الگ ہے۔ تو آپ سب چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو میرے ساتھ وعدہ کرو، یہ ارادہ تبلیغی ارادہ نہیں ہے، وعدہ کرو کہ اس مجلس سے اٹھنے کے بعد اگر اس مجلس میں کوئی ہے تو میں ان سے ملوں گا، ان سے صلح کروں گا۔ بتاؤ، سب ہاتھ کھڑا کر دے۔ وہ بندہ نہ کرے جو سب ہاتھ کھڑے کر دے تاکہ وہ بھی، ان کا بھی جو ہے نا وعدہ ہو جائے۔ ہاتھ کھڑا کر دے، ہاتھ اٹھائیں کہ اس مجلس کے بعد میں نے سب سے صلح کر کے ان کو اللہ کے لیے معاف کر دینا۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی کو قیامت کے دن اللہ بلائیں گے، میرے بندے آپ لوگوں کو معاف کیا کرتے تھے، لوگ تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے تھے، آپ معاف کرتے تھے، جاؤ آج میں نے تجھے معاف کر دیا، تجھ سے کوئی گناہ کے بارے میں نہیں پوچھتا۔ جاؤ۔ بتاؤ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ اگر چاہتے ہیں تو آج اپنے ہمشیرہ کو بھی فون کر دو، یہ ہر تیرے ہمشیرہ کا تیرے بغیر کون ہے؟ تیری بیٹی کا تیرے بغیر کون ہے؟ اور وہ کتنا بدبخت ہے جو ماں سے نہیں بولتا، کتنا بدبخت ہے جو ابو سے بات نہیں کرتا۔ فرمایا جنت ماں کے قدموں میں ہے، اور فرمایا باپ تو جنت کا دروازہ ہے۔ کیا مطلب؟ حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ماں باپ ہی تمہیں جنت تک پہنچائیں گے۔ تو وہی اب آپ لوگوں نے صلح کرنی ہے سب کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ ورنہ یہ ہماری نمازیں، یہ روزے، یہ سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جو بیروت کا شخص تھا، بیروت کا جو بہت زیادہ امانت دار تھا، متقی پرہیزگار تھا، لوگ ان کے پاس امانتیں رکھتے تھے، اللہ کی شان ہے، جان نکلی، آدمی آیا کہ جی میری امانت، کہا ہمیں تو پتہ نہیں ہے، کہا پتہ نہیں ہے۔ حرمین کے علماء کے پاس گیا، وہاں علماء نے کہا کہ جی ابھی زمزم کے کنویں پہ 2 رکعت نفل پڑھو۔ ابھی زمزم، ایک روایت میں آتا ہے کہ نیک لوگوں کی روح زمزم میں ہوتی ہے، لہٰذا وہاں پر جا کے تم دعا مانگو، اگر وہ نیک آدمی تو ادھر ہی ہوگا، تمہیں آواز آ جائے گی۔ وہاں دعا کی، کوئی جواب نہیں آیا، بہت پریشان ہو، آگے جا کے پھر گئے، کہا، انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری بات تو سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ اچھا، میری بات سمجھ آ رہی، بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ وہ آخر تک بھی سارے جاگ رہے، اللہ کا شکر ہے۔ مجھے ساتھی کہہ رہے تھے ابھی بیان سے پہلے کہ تم ذرا سو جاؤ،
میں نے کہا میں سو گیا تو یہ سب سوئیں گے، جب میں نہیں سوؤں گا تو یہ بھی نہیں سوئیں گے۔ لہذا اب جب کہا کہ اب روح تو میں جاؤ، وہاں ایک کنواں ہے اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں اہل جہنم کی روح ہوتی ہے، وہاں جا کے پتہ کر لو۔ یہ وہاں گئے ہیں اور وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھ کے آواز دی ہے، پہلی آواز پر ہی کنویں سے جواب آئے جی میں فلانا ہوں۔ اس نے تو امانت کے بارے میں جو بتانا تھا وہ بتا دیا۔ کہا کہ بھائی آپ اتنے نیک متقی پرہیزگار ہیں، یہاں کیسے پہنچے؟ کہنے لگے پوپی کے ساتھ قطع تعلقی کی ہوئی تھی، پوپی کے ساتھ قطع تعلقی کی ہوئی تھی، سوچ رہا تھا آج صلح کروں گا کل کروں گا، آج کروں گا کل کروں گا، موت آئی اور بالکل اسی حالت میں میں دنیا سے رخصت ہوا، اللہ تعالیٰ نے میری جہنم کا فیصلہ کر دیا۔ بھئی یہ سبحان اللہ نہیں کہتے، اس پر استغفار کرتے ہیں۔ ناراض نہ ہونا بھئی، میری باتوں پر کوئی ناراض تو نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے کہا نا تعلیمات رسول، تو میں بیان نہیں کر رہا، تو میں چیز سکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ آخری بات کر کے اچھا یہ بتائے، میرا سوال ہے بھئی میری طرف متوجہ، بھئی میری طرف متوجہ ہو جاؤ، خود باتیں چھوڑ دو۔ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، یہ بتاؤ کہ بہن اور بیٹی کا حصہ تو سب نے دیا ہوگا میرا خیال ہے کہ نہیں دیا؟ قرآن کہتا ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ علماء نے اس کے اندر اس میں جو ہے نا اس آیت کے اندر نقطہ لکھا ہے کہ دیکھیں اس آیت میں فرمایا لِلذَّكَرِ، مرد کے لیے، مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، حصہ ہے 2 عورتوں کے برابر۔ فرمایا اس آیت میں اشارہ ہے کہ پہلے عورت کا حصہ نکالو پھر مرد کو دو۔ پہلے کیا کرو؟ پہلے عورتوں کا حصہ نکالو پھر اس کے بعد مرد کو دو۔ اگر زندگی میں باپ نے تقسیم کرنی ہے تو سب میں برابر تقسیم کرے، اور اگر مرنے کے بعد کا معاملہ ہے، باپ مر چکا ہے، بھائیوں نے تقسیم کرنی ہے، تو پھر لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ یہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر حصہ جو ہے وہ ایک بھائی کو ملے گا، لہٰذا بھائی کا حصہ، بہن کا حصہ پہلے نکالو۔ اچھا بات کہتے ہیں جی مجھے میرے بہن نے معاف کر دیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں یہ معافی کیا ہوتی ہے۔ آپ کے پاس بہن آئی ہے، ان کو پتا ہے کہ یہ حصہ اگر میں نے مانگا نا تو ساری زندگی کے لیے اس باپ نے بھی مجھے نہیں چھوڑنا، اس بابی نے بھی نہیں چھوڑنا۔ ناراض نہ ہونا، نہ باپ نے چھوڑنا ہے اور نہ بابی نے چھوڑنا ہے۔ لگائی بجائی کے کام تو چلتے رہتے ہیں، لیکن کیا کریں، بیان میں 11 بجے کے بعد کر رہا ہوں، ورنہ تو لگائی بجائی کے تو بڑے کام چلتے ہیں۔ میرے کو مستقل موضوعات ہے، گھریلو جھگڑوں کے واحد علاج، اور گھریلو جھگڑوں کے علاج کیا ہے، اس پر میرے مستقل عنوانات ہیں۔ لہذا وہ نہیں، وہ کہتا بھائی جان آج میں دستخط کر دیتا۔ یاد رکھو اس کو علماء کہتے ہیں یہ معافی نہیں ہے۔ معافی کس کو کہتے ہیں؟ معافی اس کو کہتے ہیں کہ پٹوار کے کاغذات میں یہ حصہ اس بہن اور بیٹی کے نام کر دو، اور پھر یہاں پر الگ کر کے قبضہ دے دو، اور اس کے بعد بہن آ جاتی ہے اور کہتی ہے بھائی آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، کاغذ میں پٹوار میں بھی میرے نام کر دیا، یہاں بھی جدا کر دیا، لیکن مجھے اللہ کا دیا ہوا اپنا بہت کچھ ہے، میرے بیٹے بھی ایسے، میرا شوہر بھی ایسا، سب کچھ میرے پاس ہے، تو غریب ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے پاس رکھو، یہ ہدیہ ہے، اس کو آپ قبول کر سکتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو اس کے علاوہ اور طریقہ معافی کا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ٹوٹی پوٹی باتوں پر، بے ربط سی باتیں ہیں، پہلی بار آیا ہوں تو آپ لوگوں نے میری کڑوی کثیری سب کچھ سن لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کریں، دعا میں عطاہیات کی شکل میں بیٹھ جائیے۔